مکہ مکرمہ سے امام پاک کا چھوڑ کے چلے جائیں، اگر مکہ میں رہ جاتے تو اتنے عشاق وہاں پہ ہوتے، دنیا بھر سے مسلمان آئے ہوئے تھے، لیکن امام پاک نے نہیں، یعنی ان کا مقصد جنگ نہیں تھا، یہ مجھے لگتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ کے حوالے سے جو سفر کا آغاز ہوا مکہ مکرمہ سے، اس حوالے سے ہم معروضات عرض کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اگر ہم اس سفر کو مد نظر رکھتے ہوئے آثار و قرائن کی طرف چلیں تو یہ بات تو پہلے سے اظہر من الشمس تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی زبان فیض ترجمان سے امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک کی شہادت کا تذکرہ فرما دیا تھا۔ ٹھیک، یہ آپ کے اسی فرمان کو پورا کرنے کی ایک سعی تھی۔ اس کو دونوں جہتیں دی جا سکتی ہیں۔ ایک تو یہ تھی کہ جو حضور نے فرمایا تھا امام پاک خود اس کو پورا کرنا چاہتے تھے اور جانتے تھے کہ وہ ہو کر رہے گا، وہ ہو کر رہے گا، اور دوسری صورت یہ تھی کہ جس طرح آپ نے فرمایا، سرکار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کی موت کا وقت اور جگہ متعین ہوتی ہے عند اللہ، اور جب وہ ٹائم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرف کوئی نہ کوئی ضروری کام ڈال دیتا ہے، تقدیر اور وہ اپنا کام کرنے کے لیے جاتا ہے تو آگے تقدیر تیار ہوتی ہے۔ تو یہ اسی صنف میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یقیناً ایسا ہی ہے کہ وہ شہادت کہ جس کے وقوع پذیر ہونے سے بھی کم و بیش آپ کہہ لیں کہ 50 برس کا عرصہ جو ہے اس سے بھی پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ، یعنی یہ وہ درد ہے جو 50 برس سے بھی زیادہ عرصہ پہلے آقا محسوس فرما رہے ہیں، اور جبریل امین آ کے اطلاع دے رہے ہیں، ابھی گود میں ہیں، گود میں ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ شہادت واقعی شہادت ہے، اور یہ شہادت گاہ الفت جو ہے اس پہ قدم رکھنا آسان نہیں ہے، لیکن امام حسین پاک نے وہ ثابت کر دیا کہ ہم وہ نہیں ہیں کہ جو صرف اپنے آباء و اجداد کی دی ہوئی عظمت کے بل بوتے پر اپنے آپ کو عظیم بنائیں۔ ہمارے آباء و اجداد کی عظمتیں ہمارا ورثہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی ثابت کیا کہ ہم ان عظمتوں کے واقعی حقدار بھی۔ سبحان اللہ۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ نے جب یہاں سے سفر کا سوچا ہے تو اس سے پہلے آپ مدینہ منورہ سے جب روانہ ہوئے ہیں تو آپ نے انٹرو میں کہا امام محمد بن حنفیہ کا، تو امام محمد بن حنفیہ کو آپ مدینہ منورہ میں چھوڑ کے آئے تھے۔ یہاں مکہ مکرمہ میں آپ پہنچے ہیں تو کچھ عرصہ کے بعد آپ نے خط لکھ کر ان کو بلوایا، تو وہ 19 افراد کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے آپ کے پاس۔ پھر یہاں سے جب آپ نے آگے سفر شروع کیا ہے تو یہ تو فیصلہ کر چکے تھے آپ کہ میں نے مکہ چھوڑ دینا ہے، لیکن جانا کدھر ہے یہ ابھی فائنل نہیں کیا، یہ ان کے خطوط نے فائنل کروایا ہے۔ ٹھیک، چونکہ آپ کے راستے کے ایک مقام کے بیان نے اس چیز کا تعین کر دیا ہے کہ مکہ مکرمہ چھوڑنا بہت زیادہ ضروری ہو چکا تھا، چونکہ آپ کا بہت زیادہ مال جو نقدی کی صورت میں تھا وہ آپ سے چھین لیا گیا تھا، راستے میں لوٹ لیا، نہیں مکہ مکرمہ کے اندر ہی۔ اچھا، تو اسی لیے آپ نے راستے میں فرمایا تھا کہ مجھ سے میرا مال چھین لیا گیا تھا، اور اس کے بعد مجھے یہ واضح ہو چکا تھا کہ بلکہ جو حافظ ابن کثیر نے اپنی البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 8 کے اندر بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام علی مقام نے فرما دیا تھا راستے میں کہ مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ بنو امیہ تب تک مجھے نہیں چھوڑیں گے جب تک میرے پیٹ میں سے وہ گوشت کا لوتھڑا یعنی دل نہیں نکال لیں گے، انہوں نے مجھے نہیں چھوڑنا۔ یہ ابن کثیر جیسا محقق آدمی جو ہے وہ آپ کا قول نقل کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی اس وقت جو حالات تھے دوران حج آپ کو شہید کیا جانا تھا، اور اس کے بعد خانہ جنگی ہوتی اور خانہ جنگی کو دبانے کے لیے فوج کشی ہوتی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جس طرح کے خون کی ندیاں بہہ جاتی، خون کی ندیاں بہتی۔ اب یہ ہوا کہ آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا روانگی سے قبل، اور اس خطبہ کے اندر آپ نے اپنی فصاحت و بلاغت بیان فرمائی، اور یہ خطبہ کہاں آپ نے دیا ہے؟ آپ نے یہ خطبہ جو بیت اللہ شریف ہے اس کے دروازے پہ ایک روایت کے مطابق، اور دوسری پہ چھت پہ کھڑے ہو کر آپ نے یہ ارشاد فرمایا اور لوگوں کو حقائق سے روشناس کروایا ہے۔ اس دوران حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبادلہ جن کو کہا جاتا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر بھی، ان تمام کے ساتھ آپ نے مشاورت فرمائی ہے، اور ہر ایک نے یہ روکا کہ آپ ادھر نہ جائیں، آپ اللہ کی نشانی ہیں، اگر یہ لوگ آپ کو راستے سے ہٹا دیں گے تو اس کے بعد اور کوئی بھی نہیں ہوگا جس کو یہ اپنے سامنے رکاوٹ سمجھے، اور امت کے اوپر ظلم و ستم کا بازار گرم ہوگا۔
اور وہ ہوا واقعہ ہر رہا، اسی کا بالکل نتیجہ ہم اسی طرح دیکھتے ہوا۔ ہیں۔ اور حضرت امام علی مقام نے یہ بات واضح فرما دی کہ حرم شریف کے اندر اپنی جان کا قتل کروانے سے بہتر ہے کہ میں اس سے باہر اگرچہ چند گز ہی میں باہر جا کے مروں، میں اس سے باہر جا کے شہادت قبول کروں حرم گا، کی حرمت، اس کی حرمت کو میں پامال نہیں ہونے دوں گا۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا تھا اپنے نانا جان سے کہ ایک مینڈا ذبح کیا جائے گا جس کی وجہ سے مکہ مکرمہ کی حرمت پامال کی جائے گی، اور میں وہ نہیں بننا چاہتا۔ تو ہر ایک کو آپ نے یہ جواب دیا ہے۔ جب آپ یہاں سے روانہ ہوئے تو مقام تنعیم جہاں آج کل مسجد عائشہ ہے، یہاں پر آپ احرام باندھتے ہیں، جی احرام باندھتے ہیں، یہاں پر آپ پہنچے ہیں تو یہاں پر ایک روایت کے مطابق فرزدق جو ہے وہ حج کے لیے آ رہا تھا، اور یہ 8 ذی الحج کی بات ہے۔ آپ وہاں پہنچے تو وہ حیرت میں پڑ گیا کہ دنیا تو ساری مکہ میں آ رہی اور آپ مکہ سے نکل رہے ہیں۔ تو پھر آپ نے اس کو واضح کیا کہ اگر میں یہ رہتا تو 9 ذی الحج کو جو ہم نے میدان عرفات میں پہنچنا تھا تو وہاں یہ مسئلہ بنتا۔